بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں واقعہ کربلا کا ایک حصہ مکمل ہو چکا ہے، دوسرے حصے کا آغاز ابن زیاد کا خط ہے۔ صبح آپ پھر سوار ہوئے اپنے ساتھیوں کو پھیلانا شروع کر دیا، مگر حربن یزید انہیں پھیلنے سے روکتا تھا، تاہم دیر تک کشمکش جاری رہی۔ آخر کوفہ کی طرف سے ایک سوار آتا دکھائی دیا، یہ ہتھیار بند تھا۔ حضرت حسین کی طرف سے اس نے منہ پھیر لیا مگر حر کو سلام کیا اور اب ابن زیاد کا خط پیش کیا۔ خط کا مضمون یہ تھا: حسین کو کہیں ٹکنے نہ دو، کھلے میدان کے سوا کہیں اترنے نہ دو، قلعہ بند شاداب مقام میں پڑاؤ نہ ڈالنے دو، میرا یہی قاصد تمہارے ساتھ رہے گا اور دیکھتا رہے گا کہ تم کہاں تک میرے حکم کی تعمیل کرتے ہو۔ حر نے خط کے مضمون سے حضرت امام کو آگاہ کیا اور کہا کہ اب میں مجبور ہوں، آپ کو بے آب و گیا کھلے میدان میں ہی اترنے کی اجازت دے سکتا ہوں۔ ظہیر الکین نے حضرت سے عرض کیا: ان لوگوں سے لڑنا اس فوج گراں سے لڑنے کے مقابلے میں کہیں آسان ہے جو بعد میں آئے گی، مگر آپ نے لڑنے سے انکار کر دیا۔ میں اپنی طرف سے لڑائی میں پہل نہیں کرنا چاہتا۔ ظہیر نے کہا: تو پھر اس کے سامنے گاؤں میں چل کر اتریے جو فرات کے کنارے ہے، اور قلعہ بند ہو جانا چاہیے۔ آپ نے پوچھا: اس کا نام کیا ہے؟ ظہیر نے کہا: اکرو کرد، کے معنی کاٹنا یا بے ثمر و بے نتیجہ ہونا۔ یہ سن کر آپ منفس ہوئے اور کہا: اکر سے خدا کی پناہ، آج یعنی کہ 2 محرم الحرام کو آپ ایک اجاڑ سرزمین پر پہنچ کر پوچھا: اس سے زمین کا نام کیا ہے؟ معلوم ہوا کربلا۔ آپ نے فرمایا: یعنی کہ کرب اور بلا۔ یہ مقام دریا سے دور تھا اور دریا اس میں ایک پہاڑی حائل تھی۔ دوسرے دن عمرو بن سعد بن ابی وقاص کوفہ والوں کو 4000 فوج لے کر پہنچا۔ عبیداللہ بن زیاد نے عمرو کو زبردستی بھیجا تھا۔ عمرو کی خواہش تھی کہ کسی طرح اس امتحان سے بچ نکلے اور معاملہ رفع دفع ہو جائے۔ اس نے آتے ہی حضرت حسین کے پاس قاصد بھیجا اور دریافت کیا: آپ کیوں تشریف لائے؟ آپ نے وہی جواب دیا جو حر بن یزید کو دے چکے تھے: تمہارے شہر کے لوگوں ہی نے مجھے بلایا ہے، اگر وہ مجھے ناپسند کرتے ہیں تو میں لوٹ جانے کے لیے تیار ہوں۔ عمرو بن سعد کو اس جواب سے خوشی ہوئی اور امید کی کہ یہ مصیبت ٹل جائے گی۔ چنانچہ عبیداللہ بن زیاد کو خط لکھا۔ خط پڑھ کر ابن زیاد نے کہا: اب ہمارے پنجے میں آ پھنسا ہے، چاہتا ہے کہ نجات پائے، مگر اب واپسی اور نکل بھاگنے کا وقت نہیں رہا۔ پھر جواب لکھوایا: حسین سے کہو پہلے اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ یزید بن معاویہ کی بیعت کرے، پھر ہم دیکھیں گے ہمیں کیا کرنا ہے۔ حسین اور ان کے ساتھیوں تک پانی نہ پہنچنے پائے، وہ پانی کا ایک قطرہ بھی نہ پینے پائیں، جس طرح عثمان بن عفان پانی سے محروم رہے تھے۔ عمرو بن سعد نے مجبوراً 500 سپاہی گھاٹ کی حفاظت کے لیے بھیج دیے۔ آپ اور آپ کے ساتھیوں پر پانی بند ہو گیا۔ اس پر آپ نے اپنے بھائی عباس بن علی کو حکم دیا کہ 300 اور 20 پیادے لے کر جائیں اور پانی بھر لائیں۔ یہ پہنچے تو محافظ پہلے ہی پانی کے قریب گھیرا بنا چکے تھے، لیکن اب 20 شکیں پانی کی بھر لائے۔ شام کو حضرت حسین نے عمرو بن سعد کو کہلا بھیجا کہ آج رات مجھے ملاقات کرو۔ چنانچہ دونوں 20-20 سوار لے کر اپنے اپنے پڑاؤں سے نکلے اور درمیانی مقام میں ملے۔ تخلیہ میں بہت رات گئے تک باتیں ہوتی رہیں۔ راوی کہتا ہے کہ گفتگو بالکل خفیہ تھی، لیکن لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ حضرت امام نے عمرو سے کہا کہ تم دونوں اپنے لشکر نہیں چھوڑ کر یزید کے پاس روانہ ہو جائیں۔ عمرو نے کہا: اگر میں ایسا کروں گا تو میرا گھر کھدوا ڈالا جائے گا۔ آپ نے فرمایا: میں بنوا دوں گا۔ عمر نے کہا: میری تمام جائیداد ضبط کر لی جائے گی۔ آپ نے فرمایا: میں اپنی چچا زاد کی جائیداد سے اس کا معاوضہ ادا کر دوں گا، مگر عمرو نے منظور نہیں کیا۔ اس کے بعد بھی 3-4 مرتبہ باہم ملاقاتیں ہوئیں۔ آپ نے 3 صورتیں پیش کیں جو کہ درج ذیل ہیں: مجھے وہیں لوٹ جانے دو جہاں سے میں آیا ہوں، مجھے یزید سے اپنا معاملہ طے کر لینے دو، مجھے مسلمانوں کی کسی سرحد پر بھیج دو، وہاں کے لوگوں پر جو گزرتی ہے وہ مجھ پر گزرے گی۔ اس پر عمرو کا خط یہ تھا:
بار بار کی گفتگو کے بعد عمر بن سعد نے اپنے زیاد کو خط لکھا: خدا نے فتنہ ٹھنڈا کر دیا، پھوٹ دور کر دی، اتفاق پیدا کر دیا، امت کا معاملہ درست کر دیا۔ حسین مجھ سے وعدہ کر گئے ہیں کہ وہ ان 3 صورتوں میں سے کسی ایک کے لیے تیار ہیں۔ اس میں تمہارے لیے بھی بھلائی ہے اور امت کے لیے بھی بھلائی ہے۔ ابن زیاد نے خط پڑھا تو متاثر ہو گیا، عمر بن سعد کی تعریف کی اور کہا: میں نے منظور کیا۔ مگر شمر بن دی الجوشن نے مخالفت کی اور کہا: اب چونکہ حسین قبضے میں آ چکے ہیں، اگر آپ کی اطاعت کے بغیر نکل گئے تو عجب نہیں، عزت و قوت حاصل کر لیں اور آپ کمزور و عاجز قرار پائیں۔ بہتر یہی ہے کہ آپ انہیں قابو سے نکلنے نہ دیا جائے جب تک وہ آپ کی اطاعت نہ کر لیں۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ حسین اور عمر رات بھر باہم سرگوشیاں کیا کرتے ہیں۔ ابن زیاد نے یہ رائے پسند کر لی اور شمر کو خط دے کر بھیجا۔ خط کا مضمون یہ تھا کہ اگر حسین اپنے ساتھیوں کے لیے اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دے تو لڑائی نہ لڑی جائے اور انہیں صحیح سالم میرے پاس بھیج دیا جائے، لیکن اگر یہ بات وہ منظور نہ کریں تو پھر جنگ کے سوا چارہ نہیں۔ میں نے شمر سے کہہ دیا ہے کہ اگر عمر بن سعد نے میرے حکم پر ٹھیک ٹھاک عمل کیا جب تو تم اس کی اطاعت کرنا، ورنہ چاہیے کہ اسے ہٹا کر خود فوج کی کمان اپنے ہاتھ میں لے لینا اور حسین کا سر کاٹ کر میرے پاس بھیج دینا۔ ابن زیاد کے اس خط میں عمر کو یہ سخت تہدید بھی کی گئی کہ میں نے تمہیں اس لیے نہیں بھیجا ہے کہ حسین کو بچاؤ اور میرے پاس سفارش بھیجو۔ دیکھو میرا حکم صاف ہے، اگر وہ اپنے آپ کو حوالے کر دیں تو صحیح سالم میرے پاس بھیج دو، لیکن اگر انکار کرے تو بے تعامل حملہ کر دو، خون بہاؤ، لاشیں بگاڑو، کیونکہ وہ اسی کے مستحق ہیں۔ قتل کے بعد ان کی لاشیں گھوڑوں سے روند ڈالو، کیونکہ وہ باغی ہیں اور جماعت سے نکل گئے ہیں۔ میں نے عہد کر لیا ہے کہ اگر قتل کروں گا تو ضرور کروں گا، اور اگر تم نے میرے حکم کی تعمیل کی تو انعام و اکرام کے مستحق ہوگے، اور اگر نافرمانی کی تو معزول کیے جاؤ گے۔ شمر بن زوجن جو شوشن کے متعلق یاد رکھنا چاہیے کہ اس کی پھپھی ام المبین بنت حزام امیر المومنین علیہ السلام کی زوجیت میں تھی، اور انہی کے بطن سے 4 صاحبزادے عباس، عبداللہ، جعفر، عثمان پیدا ہوئے تھے جو اس معرکے میں امام حسین کے ساتھ تھے۔ اس طرح شمران چاروں کا ان کے واسطے سے حضرت امام کا پھپھیرا بھائی تھا۔ اس نے اپنے زیاد سے درخواست کی کہ اس کے ان عزیزوں کو امان دی جائے اور اس نے منظور کر لیا۔ چنانچہ اس نے میدان میں چاروں صاحبزادوں کو بلا کر کہا: تم میرے وادیالی ہو، تمہارے لیے میں نے امن و امان سلامتی کا سامان کر لیا ہے۔ لیکن انہوں نے جواب دیا: افسوس تم پر، تم ہمیں تو امان دیتے ہو لیکن فرزندان رسول اللہ کے لیے امان نہیں ہے۔ شمر نے ابن سعد کو حاکم کوفہ کا خط پہنچا دیا اور وہ طوعاً کرہاً بخوف ازل آمادہ تعمیل ہو گیا۔ فوج کی ابتدائی حرکت۔ نماز عصر کے بعد عمر بن سعد نے اپنے لشکر کو حرکت دی۔ جب قریب پہنچا تو حضرت عباس 20 سواروں کے ساتھ نمودار ہوئے۔ عمر نے ان سے کہا: بن زیاد کا جواب آ گیا ہے اور اس کا مضمون یہ ہے۔ حضرت عباس واپس لوٹے کہ حضرت حسین کو اس کی اطلاع دیں۔ اس اثنا میں فریقین کے بعض پرجوش آدمیوں میں جرد و قدائی ہوئی، اسے راویوں نے محفوظ کر لیا۔ دونوں فوجوں میں زبانی ردوکد۔ حضرت امام حسین کے طرفداروں میں سے جبیب ابن مظاہر نے کہا کہ خدا کی نظر میں بدترین لوگ وہ ہوں گے جو اس کے حضور اس حالت میں پہنچیں گے کہ اس کے نبی کی اولاد اور اس کے شہر کوفہ کے تہجد گزاروں عابدوں کے خون سے ان کے ہاتھ رنگے ہوں گے۔ ابن سعد کی فوج میں سے اسرا بن قیس نے جواب دیا: شاباش، اپنی خوب بڑائی کرو، پیٹ بھر کے اپنی پاکی کا اعلان کرو۔ ظہیر بن القیس نے کہا: اے وزراء، خدا ہی نے ان نفسوں کو پاک کر دیا ہے اور ہدایت کی راہ دکھائی ہے، خدا سے ڈرو اور ان پاک نفسوں کے قتل میں گمراہی کا مددگار نہ بنو۔ عزرا نے جواب دیا: ظہیر، تم تو اس خاندان کے حامی نہ تھے کہ آج سے پہلے تم حضرت عثمان کے حامی نہ تھے؟ ظہیر نے کہا: ہاں یہ سچ ہے، میں نے حسین کو کبھی کوئی خط نہیں لکھا، نہ کبھی کوئی قاصد بھیجا، لیکن سفر نے ہم دونوں کو یکجا کر دیا ہے۔ میں نے انہیں دیکھا تو رسول اللہ یاد آ گئے، رسول اللہ کی ان سے محبت یاد آ گئی،
میں نے دیکھا یہ کتنے قوی دشمن کے سامنے جار ہیں، خدا نے میرے دل میں ان کی محبت ڈال دی۔ میں نے اپنے دل میں کہا میں ان کی مدد کروں گا اور اللہ اور اس کے رسول کے اس حق کی حفاظت کروں گا جسے تم نے ضائع کر دیا ہے۔ امام حسین کو جب ابن زیاد کے خط کا مضمون معلوم ہوا تو انہوں نے کہا اگر ممکن ہو تو آج انہیں ٹال دو تاکہ آج رات ہم اپنے رب کی اور نماز پڑھ لیں، اس سے دعا کریں، مغفرت مانگیں، کیونکہ وہ جانتا ہے میں اس کی عبادت کا دل دادا، اس کی کتاب کا پڑھنے والا ہوں۔ چنانچہ یہی جواب دیا گیا اور فوج واپس آ گئی۔ حضرت زین العابدین سے روایت ہے کہ جس رات کی صبح میرے والد شہید ہوئے ہیں، میں بیٹھا تھا، میری پھوپھی زینب میری تیمارداری کر رہی تھیں۔ اچانک میرے والد نے خیمہ میں اپنے ساتھیوں کو طلب کیا۔ اس وقت خیمے میں ابو ذر غفاری کے غلام حوی تلوار صاف کر رہے تھے اور میرے والد شعر پڑھ رہے تھے: دائے زمانہ تیرا برا ہو، تو کیسا بے وفا دوست ہے، صبح و شام تیرے ہاتھوں کتنے مارے جاتے ہیں، زمانہ کسی کی رعایت نہیں کرتا، کسی سے عوض قبول نہیں کرتا، داور سارا معاملہ اللہ ہی کے ہاتھوں میں ہے، ہر زندہ موت کی راہ پر چلا جا رہا ہے۔ 3 مرتبہ آپ نے یہی شعر دہرائے اور میرا دل بھر آیا، آنکھیں ڈبڈبا گئیں، مگر میں نے آنسو روک لیے۔ میں سمجھ گیا کہ مصیبت ٹلنے والی نہیں۔ میری پھوپھی نے یہ شعر سے وہ بے قابو ہو گئیں، بے اختیار دوڑتی ہوئی آئیں اور شیون و فریاد کرنے لگیں۔ حضرت امام نے یہ حالت دیکھی تو فرمایا اے بہن، یہ کیا حال ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ نفس و شیطان کی بے صبریاں ہمارے ایمان و استقامت پر غالب آ جائیں۔ انہوں نے روتے ہوئے کہا کیونکہ اس حالت پر صبر کیا جائے کہ آپ اپنے ہاتھوں قتل ہو رہے ہیں۔ آپ نے کہا مشیت کا ایسا ہی فیصلہ ہے۔ اس پر ان کی بے قراریاں اور بڑھ گئیں اور شدت غم سے بے حال ہو گئیں۔ یہ حالت دیکھ کر آپ نے ایک طولانی تقریر و صبر و اقامت پر فرمائی۔ آپ نے کہا بہن، خدا سے ڈر، خدا کی تعزیت سے تسلی حاصل کر، موت دنیا میں ہر زندگی کے لیے ہے، ہر کسی کو آنی ہے، آسمان والے بھی ہمیشہ جیتے نہ رہیں گے، ہر چیز فنا ہونے والی ہے، پھر موت کے بعد کے خیال سے اس قدر بے قراری کیوں؟ دیکھ ہمارے لیے اور ہر مسلمان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں اسوہ حسنہ ہے۔ یہ نمونہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ ہمیں ہر حال میں صبر و ثبات اور توکل اور رضا کی تعلیم دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کسی حال میں بھی اس سے منحرف نہ ہوں۔ پوری رات آپ نے اور آپ کے ساتھیوں نے نماز، استغفار، دعا و تسبیح میں گزار دی۔ راوی کہتا ہے کہ دشمن کے سوار رات بھر ہمارے لشکر کے گرد چکر لگاتے رہے۔ حضرت حسین بلند آواز سے یہ آیت پڑھ رہے تھے جس کا ترجمہ ہے کہ دشمن کے ایک سوار نے جب یہ آیت سنی تو چلا کر کہنے لگا قسم رب کعبہ کی، ہم بھی طیب ہیں اور تم سے الگ کر دیے گئے ہیں۔ عشرہ کی صبح جمعہ کے دن 10ویں محرم کو نماز فجر کے بعد عمرو بن سعد اپنی فوج لے کر نکلا۔ حضرت حسین نے بھی اپنے صحاب کی صفیں قائم کیں اور ان کے ساتھ 32 سوار اور 40 پیدل کل 72 آدمی تھے۔ میمنہ پر ذرحین الکین کو مقرر کیا، علم اپنے بھائی عباس بن علی کے ہاتھ میں دیا، خیموں کے پیچھے خندق کھود کر اس میں بہت سا ایندھن ڈھیر کر دیا اور آگ جلا دی تھی تاکہ دشمن پیچھے سے حملہ آور نہ ہو سکے۔ فوج سے شمر بن ذی الجوشن گھوڑا دراتا ہوا نکلا، آپ کے لشکر کے گرد پھیرا اور آپ آگ دیکھ کر چلایا اے حسین، قیامت سے پہلے ہی تو نے آگ قبول کر لی۔ حضرت نے جواب دیا اے چرواہے کے لڑکے، تو ہی آگ کا زیادہ مستحق ہے۔ مسلم بن اوسجا نے عرض کیا مجھے اجازت دیں اسے تیر مار کر ہلاک کر ڈالوں کیونکہ وہ بالکل جدبیر ہے۔ حضرت نے منع کیا نہیں، میں لڑائی میں پہل نہیں کروں گا۔ دشمن کا رسالہ آگے بڑھتے دیکھ کر آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، الہی ہر مصیبت میں تو ہی میرا بھروسہ ہے، ہر سختی میں تو ہی میرا پشت و پناہ ہے۔ دل کمزور ہو گیا، تدبیر نے جواب دے دیا، دوست نے بے وفائی کی، دشمن نے خوشیاں مچائیں، مگر میں نے صرف تجھی سے التجا کی اور تو نے ہی میرے دستگیری کی، تو ہی میں ہر نعمت کا مالک ہے، تو ہی احسان و علا ہے، آج بھی تجھ سے التجا کی جاتی ہے۔ دشمن جب قریب آ گیا تو آپ نے اونٹنی طلب کی، سوار ہوئے، قرآن سلنے رکھا
اور دشمن کی صفوں کے سامنے کھڑے ہو کر بلند آواز سے خطبہ دیا: لوگوں، میری بات سنو، جلدی نہ کرو، مجھے نصیحت کر لینے دو، اپنا عذر بیان کر لینے دو، اپنی آمد کی وجہ کہنے دو۔ اگر میرا عذر معقول ہو اور تم اسے قبول کر سکو اور میرے ساتھ انصاف کرو تو یہ تمہارے لیے خوش نصیبی کا باعث ہوگا اور تم میری مخالفت سے باز آ جاؤ گے۔ لیکن اگر سننے کے بعد بھی تم میرا عذر قبول نہ کرو اور انصاف کرنے سے انکار کر دو تو پھر مجھے کسی بات سے بھی انکار نہیں، تم اور تمہارے ساتھی یکا کر لو، مجھ پر ٹوٹ پڑو، مجھے ذرا بھی مہلت نہ دو۔ میرا اعتماد ہر حال میں صرف پروردگار عالم پر ہے اور نیکوکاروں کا حامی ہے۔ آپ کی اہل بیت نے یہ کلام سنا تو شدت تاثیر سے بے اختیار ہو گئیں اور خیمہ سیاہ و بقا کی صدا بلند ہوئی۔ آپ نے اپنے بھائی عباس اور فرزند علی کو بھیجا تاکہ انہیں خاموش کرائیں اور کہا ابھی انہیں بہت رونا باقی ہے۔ پھر بے اختیار پکار اٹھے: خدا عباس کی عمر دراز کرے، یعنی ابن عباس کی۔ راوی کہتا ہے کہ یہ جملہ اس لیے آپ کی زبان سے نکل گیا کہ مدینہ میں عبداللہ ابن عباس نے عورتوں کو ساتھ لے جانے سے منع کیا تھا، مگر آپ نے اس پر توجہ نہ کی تھی۔ اب ان کا عجز و فزع دیکھا تو عبداللہ بن عباس کی بات یاد آ گئی اور پھر آپ نے ازسر نو تقریر شروع کی: لوگوں، میرا حسب و نسب یاد کرو، سوچو کہ میں کون ہوں، پھر اپنے گریبانوں میں منہ ڈالو، اپنے ضمیر کا محاسبہ کرو، خوب غور و فکر کرو کہ تمہارے لیے میرا قتل کرنا اور میری حرمت کا رشتہ توڑنا، کیا میں تمہاری بنی کی لڑکی کا بیٹا، اس کے امزاد کا بیٹا نہیں ہوں؟ کیا سید الشہداء امیر حمزہ میرے باپ کے چچا نہ تھے؟ کیا ذوالجناح حسین جعفر طیار میرے چچا نہیں ہیں؟ کیا تم نے رسول اللہ کا یہ مشہور قول نہیں سنا کہ آپ میرے اور میرے بھائی کے حق میں فرماتے تھے: بیان سچا ہے اور ضرور سچا ہے، واللہ میں نے ہوش سنبھالنے کے بعد سے آج تک جھوٹ نہیں بولا۔ تو بتلاؤ، کیا تمہیں برہنہ تلواروں سے میرا استقبال کرنا چاہیے؟ اگر تم میری بات پر یقین نہیں کرتے تو تم میں ایسے لوگ موجود ہیں جن سے تصدیق کر سکتے ہو۔ جابر بن عبداللہ انصاری سے پوچھو، ابو سعید خدری سے پوچھو، سہیل بن سعد سعدی سے پوچھو، زید بن ارقم سے پوچھو، انس بن مالک سے پوچھو، وہ تمہیں بتائیں گے کہ انہوں نے میرے اور میرے بھائی کے بارے میں رسول اللہ کو یہ فرماتے سنا ہے یا نہیں۔ یا یہ بات بھی میرا خون بہانے سے نہیں روک سکتی؟ واللہ اس وقت روئے زمین پر بجز میرے کسی نبی کا لڑکا بیٹا موجود نہیں۔ میں تمہارے نبی کا بلا نواسا ہوں۔ کیا تم اس لیے مجھے ہلاک کرنا چاہتے ہو کہ میں نے کسی کی جان لی ہے، کسی کا خون بہایا ہے، کسی کا مال چھینا ہے؟ کہو کیا بات ہے، آخر میرا قصور کیا ہے؟ آپ نے بار بار پوچھا مگر کسی نے جواب نہ دیا۔ آخر آپ نے بڑے بڑے کوفیوں کے نام لے لے کر پکارنا شروع کیا: اے شیس بن ربیع، اے حجار بن جبر، اے قیس ابن شاست، اے یزید بن حارث، کیا تم نے مجھے نہیں لکھا تھا کہ پھل پک گئے، زمین سرسبز ہو گئی، نہریں ابل پڑی؟ آپ اگر آئیں گے تو اپنی فوج جرار کے پاس آئیں گے، جلد آئیے۔ اس پر ان لوگوں کی زبانیں کھلی اور انہوں نے کہا: ہرگز نہیں، ہم نے تو نہیں لکھا تھا۔ آپ چلا اٹھے: سبحان اللہ، یہ کیا جھوٹ ہے، واللہ تم ہی نے لکھا تھا۔ اس کے بعد آپ نے پھر پکار کر کہا: اے لوگوں، چونکہ تم اب مجھے ناپسند کرتے ہو اس لیے بہتر ہے مجھے چھوڑ دو، میں یہاں سے واپس چلا جاتا ہوں۔ یہ سن کر قیس بن الشاس نے کہا: کیا یہ بہتر نہیں کہ آپ اپنے آپ کو اپنے امزادوں کے حوالے کر دیں؟ وہ وہی برتاؤ کریں گے جو آپ کو پسند ہے، آپ کو ان سے کوئی غرض نہیں ہوگا۔ آپ نے جواب دیا: تم سب ایک ہی ہتھیلی کے چٹے پٹے ہو۔ اے شخص، تو کیا چاہتا ہے بنی ہاشم تجھ سے مسلم بن عقیل کے سوا ایک اور خون کا بھی مطالبہ کرے؟ نہیں، واللہ میں ذلت کے ساتھ اپنے آپ کو ان کے حوالے نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر آپ نے اونٹنی بٹھا دی، عقبہ بن سمان کو حکم دیا کہ اس کی کونچیں باندھ دیں، اور دیکھا کہ دشمن کے لشکر نے ان کی طرف حرکت شروع کر دی ہے۔ جنگ کا آغاز۔ اس واقعے کے بعد عمر بن سعد نے اپنی کمان اٹھا کر لشکر حسین کی طرف یہ کہہ کر تیر پھینکا: گواہ رہو، سب سے پہلا تیر میں نے چلایا ہے۔ پھر تیر بازی شروع ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد زیاد بن عبیہ اور عبیداللہ بن زیاد کے غلام سیار اور سالم میدان میں نکلے اور مبارزت طلب کی۔ قدیم ترین جنگ میں مبارزت کا طریقہ یہ تھا کہ فریقین کے لشکر سے ایک ایک جنگ آزما نکلتا اور پھر دونوں
بازیہ گیر بیکار کرتے۔ لشکر حسین سے عبین بن مظاہر اور جریر بن حضیر نکلنے لگے، مگر حسین نے انہیں منع کیا۔ عبداللہ بن عمیر الکی نے کھڑے ہو کر عرض کیا، مجھے اجازت دیجیے، یہ شخص اپنی بیوی کے ساتھ حضرت کی حمایت کے لیے کوفہ سے چل کر آیا تھا۔ سیاہ رنگ، تنومند، کشادہ سینہ تھا۔ آپ نے اس کی صورت یک دیکھ کر فرمایا، بے شک یہ مرد میدان ہے، اور اجازت دی۔ عبداللہ نے چند پہروں میں دونوں کو زیر کر کے قتل کر ڈالا۔ اس کی بیوی ام حب ہاتھ میں لاٹھی لیے کھڑی تھی اور جنگ کی ترغیب دیتی تھی۔ پھر یکایک اسے اس قدر جوش آیا کہ میدان جنگ کی طرف بڑھنے لگی۔ حضرت حسین یہ دیکھ کر بہت متاثر ہوئے۔ فرمایا، اہل بیت کی طرف سے خدا تمہیں جزائے خیر دے، لیکن عورتوں کے ذمہ لڑائی نہیں۔ اس کے بعد ابن سعد کے میمنہ نے حملہ کیا۔ جب بالکل قریب پہنچ گئے تو حضرت کے رفقار بن زمین پر گھٹنے ٹیک کر کھڑے ہوئے اور نیزے سیدھے کر دیے۔ نیزوں کے منہ پر گھوڑے بڑھ نہ سکے اور لوٹنے لگے۔ حضرت کی فوج نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور تیر مار کر کئی آدمی قتل اور زخمی کر دیے۔ اب باقاعدہ جنگ جاری ہو گئی۔ طرفین سے ایک دو نوجوان نکلتے تھے اور تلوار کے جوہر دکھاتے تھے۔ حضرت حسین کے طرفداروں کا پلہ بھاری تھا، جو سامنے آتا تھا مارا جاتا تھا۔ میمنہ کے سپہ سالار عمرو بن حجاج نے یہ حالت دیکھی تو پکار اٹھا، بے وقوفو، پہلے یہ جان لو کہ کن سے لڑ رہے ہو۔ یہ لوگ جان پر کھیلے ہوئے ہیں، تم اس طرح ایک ایک کر کے قتل ہوتے جاؤ گے، ایسا نہ کرو، یہ مٹھی بھر ہیں، انہیں پتھروں سے مارو۔ عمر بن سعد نے یہ رائے پسند کی اور حکم دیا کہ مبارزت موقوف کی جائے اور عام حملہ شروع ہو۔ چنانچہ میمنہ آگے بڑھا اور گشت و خوں شروع ہو گیا۔ ایک گھڑی بعد لڑائی رکی تو نظر آیا کہ حسینی فوج کے نامور بہادر مسلم اوسجا خاک و خوں میں پڑے ہیں۔ حضرت حسین دوڑ کر لاش پر پہنچے، ابھی سانس باقی تھی، اور آہ بھر کر فرمایا، مسلم تجھ پر خدا کی رحمت۔ مسلم بن اوسجا اس جنگ میں آپ کی جانب سے پہلے شہید تھے۔ جنگ کے میدان میں بہت سے اصحاب قتل ہو چکے تھے اور بنی ہاشم اور خاندان نبوت کی باری تھی۔ سب سے پہلے آپ کے صاحبزادے علی اکبر میدان میں آئے اور دشمن پر حملہ کیا۔ ان کا رجزہ یہ تھا، میں علی بن حسین بن علی ہوں، قسم رب کعبہ کی ہم نبی کے قرب کے زیادہ حقدار ہیں۔ قسم خدا کی، نامعلوم باپ کے لڑکے کا بیٹا ہم پر حکومت نہیں کر سکے گا۔ بڑی شجاعت سے لڑے، آخر مرہ بن مقدر العبدی کی تلوار سے شہید ہو گئے۔ ایک راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا خیمہ سے ایک عورت تیزی سے نکلی، اتنی حسین تھی جیسے اٹھتا ہوا سورج۔ وہ چلا رہی تھی، آہ بھائی، آہ بھتیجے۔ میں نے یہ پوچھا، یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا، زینب بنت فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لیکن حضرت حسین نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور خیمے میں پہنچائے۔ پھر علی کی لاش اٹھائی اور خیمے کے سامنے لا کر رکھ دی۔ ان کے بعد اہل بیت اور بنی ہاشم کے دوسرے جان فروش قتل ہوتے رہے، یہاں تک کہ میدان میں ایک جوان رانا نمودار ہوا۔ وہ کرتا پہنے، تہ بند باندھے، پاؤں میں نعل پہنے تھا، بائیں نعل کی ڈوری ٹوٹی ہوئی تھی۔ وہ اس قدر حسین تھا کہ اس کا چہرہ چاند کا ٹکڑا معلوم ہوتا تھا۔ شیر کی طرح بھپڑا ہوا آیا اور دشمن پر ٹوٹ پڑا۔ عمر بن سعد زوی نے اس کے سر پر تلوار ماری۔ نوجوان چلایا، اے چچا، زمین پر گر پڑا۔ آواز سنتے ہی حضرت حسین بھوکے باز کی طرح ٹوٹے اور غضبناک شیر کی طرح قاتل پر لپکے بے پناہ تلوار کا وار کیا۔ قاتل نے ہاتھ اٹھا دیا، مگر ہاتھ کوہنی سے کٹ کر اڑ چکا تھا۔ زخم کھا کر قاتل نے پکارنا شروع کر دیا۔ فوج اسے بچانے کے لیے ٹوٹ پڑی، مگر گھبراہٹ میں بچانے کے بجائے اسے روند ڈالا۔ راوی کہتا ہے، جب غبار چھٹ گیا تو کیا دیکھتا ہوں، حضرت حسین لڑکے کے سرہانے کھڑے ہیں، وہ ایڑیاں رگڑ رہا ہے اور آپ فرماتے ہیں، ان کے لیے ہلاکت ہو جنہوں نے تجھے قتل کیا ہے۔ قیامت کے دن تیرا نانا کو کیا جواب دیں گے؟ بخدا تیرے چچا کے لیے یہ سخت حیرت کا مقام ہے کہ تو اسے پکارے اور وہ جواب نہ دے، یا جواب دے مگر اس کی آواز تجھے نفع نہ پہنچا سکے۔ افسوس، تیرے چچا کے دشمن بہت ہو گئے اور دوست باقی نہ رہے۔ پھر لاش اپنی گود میں اٹھا لی۔ لڑکے کا سینہ آپ کے سینہ سے ملا ہوا تھا اور پاؤں زمین پر رگڑتے جاتے تھے۔ اس حال سے آپ اسے لاتے اور علی اکبر کی لاش کے پہلو میں لٹا دیا۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے لوگوں سے پوچھا، یہ کون ہے؟
لوگوں نے بتایا قاسم بن حسن بن علی بن ابی طالب۔ حضرت حسین پھر اپنی جگہ کھڑے ہو گئے۔ اس وقت آپ کے یہاں لڑکا پیدا ہوا، وہ آپ کے پاس لایا گیا، آپ نے اسے گود میں رکھا اور اس کے کان میں اذان دینے لگے۔ اچانک ایک تیر آیا اور بچے کے حلق میں پیوست ہو گیا۔ بچے کی روح اسی وقت پرواز کر گئی۔ آپ نے تیر اس کے حلق سے کھینچ لیا، خون سے چلو بھرا اور اس کے جسم پر ملنے فرمانے لگے، واللہ تو خدا کی نظر میں حضرت صالحہ کی اونٹنی سے زیادہ عزیز ہے، اور محمد خدا کی نظر میں صالح سے زیادہ افضل ہیں۔ الہی اگر تو نے ہم سے اپنی نصرت روک لی ہے، جس میں تیری ہی بہتری ہے۔ بنی ہاشم کے مقتول اسی طرح ایک ایک کر کے اکثر بنی ہاشم اور اہل بیت شہید ہو گئے۔ ان میں سے ذیل کے نام مورخین نے محفوظ کر لیے ہیں: محمد بن ابی سعد بن عقیل، عبداللہ بن مسلم بن عقیل، عبداللہ بن عقیل، عبد الرحمن بن عقیل، جعفر بن عقیل، محمد عبداللہ بن جعفر، اون بن عبداللہ بن جعفر، عباس بن علی۔ اس کے بعد خود آپ کی باری تھی۔ آپ میدان میں تنہا کھڑے تھے، دشمن یلغار کر کے آتے تھے مگر وار کرنے کی ہمت نہ پڑتی تھی۔ ہر ایک کی خواہش تھی کہ اس کا قتل کا گناہ دوسرے کے سر ڈالیں، لیکن شمر بن ذوالجوشن نے لوگوں کو برانگیختہ کرنا شروع کیا۔ ہر طرف سے آپ کو گھیر لیا گیا۔ اہل بیت کے خیمے میں چند کم عمر لڑکے اور عورتیں رہ گئی تھیں۔ اندر سے ایک لڑکے نے آپ کو اس طرح سے کھڑا دیکھا تو جوش سے بے خود ہو گیا اور خیمے کی لکڑی لے کر دوڑ پڑا۔ راوی کہتا ہے کہ اس کے کانوں پر در پڑے ہل رہے تھے۔ یہ گھبرایا ہوا دائیں بائیں دیکھتا چلاتا رہا۔ حضرت زینب کی نظر پڑ گئی، دوڑ کر پکڑ لیا۔ حضرت حسین نے بھی دیکھ لیا اور بہن سے کہا روکے رہو آنے نہ پائے، مگر لڑکے نے زور کر کے اپنے آپ کو چھڑا لیا اور حضرت کے پہلو میں پہنچ گیا۔ اسی وقت بحر بن کعب نے آپ پر تلوار اٹھائی۔ لڑکے نے فوراً ڈانٹ پٹائی اور او خبیث میرے چچا کو قتل کرے گا۔ سنگ دل حملہ آور نے اپنی بلند تلوار لڑکے پر چھوڑ دی۔ اس نے ہاتھ پر روکی، ہاتھ کٹ گیا، ذرا سی کھال لگی رہ گئی۔ بچہ تکلیف سے چلایا۔ حضرت نے اسے سینے سے چمٹا لیا اور فرمایا صبر کر، اسے ثواب خداوندی کا ذریعہ بنا، اللہ تعالیٰ نے تجھے بھی تیرے صالح بزرگوں تک پہنچا دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی بن ابی طالب، حمزہ، جعفر، حسن ابن علی تک پہنچا دے گا۔ اب آپ ہر طرف سے نرغہ شروع ہوا۔ آپ نے بھی تلوار چلانا شروع کی، پیدل فورس پر ٹوٹ پڑے اور تنہا اس کے قدم اکھاڑ دیے۔ عبداللہ بن عمار جو خود اس جنگ میں شریک تھا روایت کرتا ہے کہ میں نے نیزے سے حضرت حسین پر حملہ کیا اور ان کے بالکل قریب پہنچ گیا۔ اگر میں چاہتا تو قتل کر سکتا تھا، مگر یہ خیال کر کے ہٹ گیا کہ یہ گناہ اپنے سر کیوں لوں۔ میں نے دیکھا دائیں بائیں ہر طرف سے ان پر حملے ہو رہے تھے، لیکن وہ جس طرف مڑ جاتے تھے دشمن کو بھگا دیتے تھے۔ وہ اس وقت کرتا پہنے اور امامہ باندھے تھے۔ واللہ میں نے کبھی کسی شکستہ دل کو جس کا گھر خود اس کی آنکھوں کے سامنے قتل ہو گیا، ایسا شجاع ثابت قدم مطمئن اور جرأئی نہیں دیکھا۔ حالت یہ تھی کہ دائیں بائیں سے دشمن اس طرف بھاگ کھڑے ہوتے تھے جس طرح شیر کو دیکھ کر بکریاں بھاگ جائیں۔ دیر تک یہی حالت رہی۔ اس اثنا میں آپ کی بہن زینب بنت فاطمہ علیہ السلام خیمے سے باہر نکلی۔ ان کے کانوں میں بالیاں پڑی تھیں، وہ چلاتی تھیں کاش آسمان زمین پر ٹوٹ پڑے۔ یہ وہ موقع تھا جب عمرو بن سعد حضرت حسین سے بالکل قریب تھا۔ حضرت زینب نے پکار کر کہا اے عمر، کیا ابو عبداللہ تمہاری آنکھوں کے سامنے قتل ہو جائیں گے؟ عمرو نے منہ پھیر لیا مگر اس کے رخسار اور داڑھی پر آنسو بہنے لگے۔ لڑائی کے دوران آپ نے آپ کو سخت پیاس لگی، آپ پانی پینے فرات کی طرف چلے مگر دشمن کب جانے دیتا تھا۔ اچانک ایک تیر آیا اور آپ کے حلق میں پیوست ہو گیا۔ آپ نے تیر کھینچ لیا، پھر آپ نے ہاتھ منہ کی طرف اٹھائے تو دونوں چلو خون سے بھر گئے۔ آپ نے خون آسمان کی طرف اچھالا اور خدا کا شکر ادا کیا، الہی میرا شکوہ تجھی سے ہے، دیکھ تیرے رسول کے نواسے کا کیا برتاؤ ہو رہا ہے۔ پھر آپ اپنے خیمے کی طرف لوٹنے لگے تو شمر اور اس کے ساتھیوں نے یہاں بھی تعرض کیا۔ حضرت نے محسوس کیا کہ ان کی نیت خراب ہے، خیمہ لوٹنا چاہتے ہیں۔ فرمایا اگر تم میں دین نہیں اور تم روز آخرت سے ڈرتے نہیں تو کم از کم دنیاوی شرافت پر قائم رہو۔
میرے خیمے کو اپنے جاہلوں اور باشوں سے محفوظ رکھو۔ شمر نے جواب دیا، اچھا ایسا ہی کیا جائے گا اور آپ کا خیمہ محفوظ رہے گا۔ اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ راوی کہتا ہے کہ دشمن اگر چاہتا تو آپ کو بہت پہلے قتل کر ڈالتا، مگر یہ گناہ کوئی بھی اپنے سر لینے کو تیار نہیں تھا۔ آخر شمر بن الجوشن چلایا، تمہارے بہت ہو چکا انتظار، کیوں کام تمام نہیں کرتے؟ اب ہر طرف سے نرگا ہوا۔ آپ نے پکار کر کہا، کیوں میرے قتل پر ایک دوسرے کو ابھارتے ہو؟ واللہ میرے بعد کسی بندے کے قتل پر بھی خدا اتنا ناخوش نہ ہوگا جتنا میرے قتل پر ناخوش ہوگا۔ مگر اب وقت آ چکا تھا۔ زرع بن شریک تمیمی نے آپ کے بائیں ہاتھ کو زخمی کیا، پھر شاہ نے تلوار ماری، آپ کمزوری سے لڑکھڑا گئے۔ لوگ ہیبت سے پیچھے ہٹنے لگے، مگر سنان ابن انس نے نجفی نے بڑھ کر نیزہ مارا اور آپ زمین پر گر پڑے۔ اس نے ایک شخص سے کہا، سر کاٹ لے۔ وہ سر کاٹنے کے لیے لپکا، مگر جرأت نہ ہوئی۔ سنان ابن انس نے دانت پیس کر کہا، خدا تیرے ہاتھ شل کر ڈالے۔ پھر جوش سے اترا، آپ کو ذبح کیا اور سر تن سے جدا کیا۔ جعفر بن محمد علی سے مروی ہے کہ قتل کے بعد دیکھا گیا کہ آپ کے جسم پر نیزے کے 33 زخم اور تلوار کے 34 گھاؤ تھے۔ سنان بن انس قاتل کے دماغ میں کس قدر فطور تھا۔ قتل کے وقت اس کی عجیب حالت تھی۔ جو شخص بھی اس کی حضرت کی لاش کے قریب آتا تھا وہ اس پر حملہ آور ہوتا تھا۔ وہ ڈرتا تھا کہ کوئی دوسرا ان کا سر نہ کاٹ لے جائے۔ قاتل نے سر کاٹ کر کھولی بن یزید اسبی کے حوالے کیا اور خود عمرو بن سعد کے پاس دوڑا گیا اور خیمے کے سامنے کھڑا ہو کر چلایا، مجھے سونے چاندی سے لاد دو، میں نے بڑا بادشاہ مارا ہے۔ میں نے اس کو قتل کیا ہے جس کے ماں باپ سب سے افضل ہیں اور جو اپنے نسب میں سب سے اچھا ہے۔ عمرو بن سعد نے اسے اندر بلا لیا اور بہت خفا ہو کر کہنے لگا، واللہ تو مجنوں ہے۔ پھر اپنی لکڑی سے اسے مار کر کہا، پاگل ایسی بات کہتا ہے، باخدا اگر عبید اللہ بن زیاد سنتا تو تجھے ابھی مروا ڈالتا۔ قتل کے بعد کوفیوں نے آپ کے بدن کے کپڑے تک اتار لیے، پھر آپ کے خیمے کی طرف بڑھے۔ زین العابدین بستر پر بیمار پڑے تھے۔ شمر اپنے چند سپاہیوں کے ساتھ پہنچا اور کہنے لگا، اسے بھی کیوں نہ قتل کر ڈالیں۔ لیکن اس کے بعد ساتھیوں نے مخالفت کی اور کہا کہ آپ بچوں کو بھی مار ڈالو گے۔ اس اثنا میں عمرو بن سعد بھی آ گیا اور حکم دیا، کوئی عورتوں کے خیمے میں نہ گھسے، اس بیمار کو کوئی نہ چھیڑے، جس کسی نے خیمے کا اسباب لوٹا ہو واپس کر دے۔ زین العابدین نے یہ سن کر اپنی بیمار آواز سے کہا، عمرو بن سعد، خدا تجھے جزائے خیر دے، تیری زبان نے ہمیں بچا لیا۔ عمرو بن سعد کو حکم تھا کہ حسین کی لاش گھوڑوں کے ٹاپوں سے روند ڈالے۔ اب اس کا وقت آیا۔ اس نے پکار کر کہا، اس کام کے لیے کون تیار ہے؟ 10 آدمی تیار ہوئے اور گھوڑے دراق کر جسم مبارک روند ڈالا۔ اس جنگ میں حضرت حسین کے 55 آدمی مارے گئے اور کوفی فوج کے 77 مقتول ہوئے۔ دوسرے دن عمرو بن سعد نے جنگ میدان سے کوچ کیا۔ اہل بیت کے خاتونوں اور بچوں کو ساتھ لے کر کوفہ روانہ ہوئے۔ قرہ بن قیس جو شاہی دینی ہے روایت کرتا ہے کہ ان عورتوں نے حضرت حسین اور ان کے لڑکوں کو عزیزوں کی پامال لاشیں دیکھیں تو ضبط نہ کر سکیں اور آہ و فریاد کی صدائیں بلند ہو گئیں۔ میں گھوڑا لے کر ان کے قریب پہنچا تو میں نے کبھی اتنی حسین عورتیں نہیں دیکھی تھیں۔ مجھے زینب بنت فاطمہ علیہ السلام کا یہ بین کسی طرح بھی نہیں بھولتا۔ اے محمد، تجھ پر آسمان کے فرشتوں کا درود و سلام۔ یہ دیکھ حسین ریگستان میں پڑا ہے، خاک و خون سے آلودہ ہے، تمام بدن ٹکڑے ٹکڑے سے ہے، تیری بیٹیاں قیدی ہیں، تیری اولاد و مقتول ہے، ان پر خاک ڈال رہی ہے۔ راوی کہتا ہے، دوست و دشمن کوئی نہ تھا جو ان کے بین سے رونے نہ لگا ہو۔ پھر تمام مقتولوں کے سر کاٹے گئے، کل 52 سر تھے۔ شمر بن ذی الجوشن، قیس بن اشعث، عمرو بن حجاج، یہ تمام سر عبید اللہ بن زیاد کے پاس گئے۔ بن یزید کے سامنے حمید بن مسلم بن یزید کے سامنے حضرت حسین کا سر کوفہ میں لایا گیا۔ روایت کرتا ہے کہ حسین کا سر ابن زیاد کے سامنے رکھا گیا
مجلس حاضرین سے لبریز تھی۔ ابن زیاد کے ہاتھ میں چھڑی تھی، چھڑی آپ کے لبوں پر مارنے لگا۔ جب اس نے بار بار یہی حرکت کی تو توزی الدین بن ارقم صحابی چلا اٹھے، ان لبوں سے اپنی چھڑی ہٹا لے، قسم خدا کی میری دونوں ان آنکھوں نے دیکھا ہے کہ رسول اللہ اپنے ہونٹ ان ہونٹوں پر رکھتے تھے اور ان کا بوسہ لیتے تھے۔ یہ کہہ کر وہ زاروں کی طرح رونے لگا۔ ابن زیاد خفا ہو گیا۔ خدا تیری آنکھوں کو رلائے، واللہ اگر تو بوڑھا ہو کر سٹھیا گیا نہ ہوتا تو ابھی تیری گردن مار دیتا۔ زید بن ارقم یہ کہتے ہوئے مجلس سے چلے گئے۔ اے عرب کے لوگو، آج کے بعد سے تم غلام ہو۔ تم نے ابن فاطمہ کو قتل کیا، ابن مرجانہ یعنی عبید اللہ کو حاکم بنایا، تو تمہارے نیک انسان قتل کرتا اور شریروں کو غلام بناتا ہے۔ تم نے ذلت پسند کر لی، خدا انہیں مارے جو ذلت قبول کرتے ہیں۔ بعض روایات میں یہ واقعہ خود یزید کی طرف سے منسوب ہے، مگر صحیح یہی ہے کہ ابن زیاد نے چھڑی ماری تھی۔ تاریخ اسلام کا یہ واحد واقعہ ہے کہ جسے اگر آج بھی سنایا جائے تو آنکھیں نم اور دل اشکبار ہو جاتے ہیں۔ واقعہ کربلا کے بعد کا منظر سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور کل اپلوڈ کی جانے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن حاصل کریں تاکہ آپ واقعہ کربلا کے بعد کا منظر بھی جان سکیں۔ اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔